السميع العليم من الشيطان الرجيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. صحیح عقیدے سے، اچھے اخلاق سے، اچھے اعمال سے انسان دور ہو گئے تھے۔ عقیدہ صحیح کرنے کے لیے، انسان کے اخلاق ٹھیک کرنے کے لیے، اچھے اعمال انسان زندگی میں کرتے رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب کو بھیجا اور اس کو سمجھانے کے لیے پیغمبر علیہ السلام کا انتخاب فرمایا۔ اسی مقصد اور غرض کے لیے سابقہ آیت میں جو اس سے جڑی ہوئی اوپر گزری ہوئی آیت ہے، اس کے متعلق کسی قدر تفصیلات گزری، مکمل نہ صحیح، کسی قدر تفصیل ضرور گزری ہے۔ اسی سلسلے کا حصہ آج کی ان آیتوں میں بھی ہے کہ اس چیز کو قائم اور باقی رکھنے کے لیے ایمان لانے والوں کو، ایمان سے جڑے ہوئے لوگوں کو ایک تاکید، ایک طریقہ بتلاتے ہیں۔ سابق آیت میں تو یہ تاکید کر دی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، یعنی اللہ کی رسی سے مراد اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب اللہ کو، جس کی وضاحت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ایک ایسی رسی ہے جو آسمانوں سے شروع ہوتی ہے، زمین تک دراز لمبی کھینچی ہوئی ہے۔ زمین والوں کو اس رسی کو تھام لینے کا حکم ہے تاکہ آسمان والے کو پا سکے، اللہ تعالیٰ کو پا سکے۔ پانے کا طریقہ ہے، اگر اس کو اختیار نہیں کرو گے تو اللہ کو نہیں پاؤ گے، یعنی اللہ کی رضامندی کو نہیں پاؤ گے، اللہ کی خوشنودی کو نہیں پاؤ گے، اللہ کے انعامات سے محروم رہو گے۔ تو اس کے لیے طریقے اس میں بتائے کہ دیکھو، تم مسلمانوں میں ضرور ہونا چاہیے، حکم ہے، انڈائریکٹ جب حکم دیتے ہیں تو اسی طریقے سے دیتے ہیں۔ ڈائریکٹ حکم سے زیادہ انڈائریکٹ کی اہمیت ہوتی ہے۔ ایک جماعت تم میں سے ہو، یعنی یہ ذمہ داری ہر مسلمان کے اوپر، راست طور پر یہ نہیں بتائی گئی کہ ہر مسلمان تمام کے تمام قرآن میں بتائے گئے سارے علوم سے وقفیت حاصل کرے، اس میں کمال پیدا کر لے۔ یہ ہر انسان کے لیے یہ لازم اور فرض قرار نہیں دیا۔ مطلق ایمان ہر ایک کے لیے لازم ہے۔ ایمان کو باقی رکھنے کے لیے توحید کے بعد 4 ارکان مزید ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ ان کو بجا لانا ہے۔ ان کی حقیقت، اس کی بنیاد، اس کی تفصیل، مابقی زندگی گزارنے کے طریقے، زندگی گزارنے کے پہلو انسان کی گنتی سے باہر ہے۔
تو تمام لوگ ہر چیز میں لگے رہیں گے، لیکن مسلمانوں میں یہ ذمہ داری تمام مسلمانوں کے لیے ہے کہ ایک جماعت کا انتظام کریں۔ یعنی قرآن اور قرآنیات، حدیث اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی بنیاد پر انسان کو جو اختلافی دنیا سے نکال کر آپسی نفرت سے ہٹا کر انسان سے انسان میں محبت پیدا کروایا، پھر مخلوق سے خالق کے رابطے کو بتلایا، اس کیفیت کو باقی رکھنے کے لیے ایمان والوں کو بتایا گیا کہ ایک جماعت تم میں ہونا ہے۔ جب حکم ہوتا ہے تو فرض ہوتا ہے، فرض ہے تو دو طریقے سے ہوتا ہے۔ ایک فرض ہوتا ہے جس کو کفایہ کہتے ہیں، اگر یہ نہ کرے تو ہر ایک گناہ گار، اور ایک فرض ہوتا ہے کفایہ ہوتا ہے۔ جیسے نمازیں، یہ فرض عین ہے، یعنی اصل فرض، عین مانے اصل، فرض عین ہے۔ جماعت پکڑنا ہے، جماعت چھوٹ گئی ہوئی تو ادا کرنا ہے، جماعت چھوٹی ہوئی، نمازیں چھوٹے ہوئے کئی سال گزر گئے بھی ہوں تو ذمے میں ضروری ہے، ادا کرنا ہے، ہر حال میں ادا کرنا ہی ہے، روزے رکھنا ہی ہے، یہ سب فرض عین ہے۔ زندگی کے آخری لمحات میں اگر یاد آیا تو بھی اس کے ذمے سے ساخط نہیں ہوتے، موت کے واقع ہونے پر ساخط نہیں ہوتے، ذمے سے نہیں ختم ہوتے، اس کے یہ ذمہ داری پوری کرنا ہی ہے۔ اس کے لیے متبادل شکل ہو سکتی ہے تو ہر روزے کے بدلے فدیے کا جو طریقہ بتایا اگر آخر عمر میں یاد آ جائے تو اس کے ذریعے سے تکمیل کر سکتا ہے۔ یہ دونوں شکلیں نہیں ہیں، یا مال وغیرہ جڑا ہوا ہے تو اپنے وارثوں کو اپنا مال تقسیم کرنے سے پہلے میری اس ذمہ داریوں کی تکمیل ضروری ہے۔ مردے کا مال ہر صورت میں مردے کا ہے، کوئی حق جتا نہیں سکتا۔ یہ باپ کے مال کا میں مالک ہوں بیٹا بھی نہیں کہہ سکتا، جوری بھی نہیں کہہ سکتی، ماں بھی نہیں، باپ بھی نہیں، یعنی ایسا نہیں کہہ سکتا میں بیٹا ہوں سب کچھ میرا، نہیں کہہ سکتا۔ میں باپ کی خدمت زیادہ کرتا تھا لہذا زیادہ حق کا مالک میں، یہ نہیں کہہ سکتا۔ میں بیوی تھی سب کچھ اس کا حق میرا، یہ نہیں کہہ سکتا۔ یہ سب اس کے لیے حصص تقریباً تقسیم اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے۔ وجہ ترجیح انسان پیش کر ہی نہیں سکتا، پیش کرنے کی کوئی وجہ ہے ہی نہیں۔ ایسے تو زندگی میں 20 معاملات ہوتے ہیں، رشتہ نہیں رہتا، بغیر رشتے کے رشتے سے بڑھ کر دوستانہ تعلق اور رابطہ حقیقی بھائی اور خاندان سے بڑھ کر کسی سے ہوتا ہے، تو کیا دوستی کی بنیاد کے اوپر اس کے مر جانے پر، دوست کے مر جانے پر کیا اس کو وراثت تقسیم ہوگی؟ ہرگز نہیں ہوگی۔ تو اسی لیے وراثت والے معاملات کے اندر سب سے پہلے جائزہ لینا ہے کہ مردے کے اوپر ذمہ داریاں کیا کیا ہیں۔ ظاہری ذمہ داری قرض وغیرہ کی، اس سے پہلے ذمہ داری اس کے کفن کی، ہر شخص یہ فکر کرنا ہے کہ میرا کفن میرے پیسے سے ہو، کوئی کرے تو ہوتا ہے وہ الگ بات ہے۔ ایمان کا تقاضا اور ذمہ داری ہر شخص کو
اپنی تجہیز و تکفین کے لیے انتظامات کر کے رکھنا، حلال پاک اور طیب پیسے سے اس کے لیے اٹھا کر رکھنا۔ آخر عمر میں لوگ تو کفن بھی خرید کر محفوظ گھروں میں رکھتے ہیں، گھر والوں کو اطلاع دیا کرتے بھی ہیں۔ عزیز و اقارب نہ بھی کرے تو روڈ پہ پڑے مردے کو بھی کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ نے قرآن میں اس کا بھی ذکر فرما دیا، سورہ عبس میں ہے، ثم اماتہ فاخبرہ، قدرت پیدا کر کر چھوڑنے دی ہے، سارے مرحلے واری انسان کے سارے انتظامات کرتے ہوئے جب اس کو اس دنیا سے ختم کرنا تھا لانا تھا، جب لائے، جب ہٹانا تھا اس کو ہٹا دیتے ہیں، پھر وہیں پر مرنے کے بعد مردے کو 3 طرح کر کے کہیں چھوڑ نہیں دیتے۔ رب العزت نے انتظام فرما دیا، فاخبرہ، پھر اس کو خبر میں دفن کرنے کا بھی انتظام فرما دیا ہے، حکم دے دیا، طریقے بتا دیا، فلاں فلاں دے دیے۔ 4 آدمی آگے بڑھتے ہیں، جتنے کو آدمی بڑھتے ہیں انتظامات ہیں، ساری چیزیں قدرت کی طرف سے جس نے پیدا کیا تھا۔ ایک تو ظاہری مادی تقاضے جہیز وغیرہ کے متعلق، پھر تجہیز و تکفین سے متعلق، پھر اپنے خاندان والوں سے ہٹ کر کسی اور کے لیے اس نے وصیت کی تھی یا بل جس کو ہم کہتے ہیں اگر کیا تھا، اس کی تکمیل، اس کے پورے مال میں سے 1/3 کے اندر تکمیل، اس کے بعد بچنے کے بعد میت کا اولاد، بیوی، اگر ماں باپ ہیں تو وہ اب آگے بڑھیں گے اپنا حق طلب کرنے کے لیے، صرف ہم کو کیا مل سکتا ہے یہ کہہ کر آگے بڑھیں گے، اتنا میرا ہے یہ کہیں گے نہیں، کتنا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر کر دیا، اس میں چوں چرا کیے ہوئے، اگر یہ اس وجہ سے اگر بتاتا ہے تو یہ گناہ کہتا ہے، یہ گناہ کا کام۔ آدمی مرتے ہی مالک ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ حوالے کرتے ہیں، لیکن انسان اپنے دنیا کے مسائل کی وجہ سے حقدار اپنے آپ کو سمجھتا ہے، تو قرآن نے کہہ دیا لا تدرون ایکم اقرب نفع، انسان تمہاری عقل کتنی، تمہاری سوچ کتنی، تم کہاں سے جان سکتے ہو کس کو کس قدر دینا، کیوں دینا۔ عام انسان تو ضرور کہے گا، انسانوں کو سمجھانے کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرما دیا، اے لوگوں یہ تقسیم کروانا معاملہ اگر میرے ذمہ ہوتا، کہ میرا اختیار ہوتا، تو میں لڑکے کو لڑکیوں کو دونوں کو برابر دیتا، اور ہو سکتا تو لڑکیوں کو ڈبل دیتا، لڑکوں کو آدھا دیتا۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا ہے، یہ حکم ہے، یہ طریقہ ہے۔ ایسا زندگی بھر نافرمانی بھی کرتا ہے، لیکن اس کے بعد اس میں برابر رہے گا، کوئی اشارہ بھی نہیں کرے گا زندگی میں کیا تھا بول کر تم آپ حق جتانے کے لیے آ گئے، ارے حق ہے نہیں ہے، وہ قدرت کی تقسیم۔ اس کے بعد بچنے کے بعد مردے سے بارے میں یہ کرنا ہے، اور مردے اپنے متعلقین کا پیچھا بھی کرتے ہیں، خوابوں کے ذریعے سے وغیرہ وغیرہ۔ اس کے 2 ہی طریقے ہیں، سادے سیدھے اچھی حالت میں اگر دکھائی دیتے ہیں یہ اطمینان کے ٹھیک ٹھاک ہے، کسی بھی قسم کی ذریعی پریشانی کا ذکر ہے تو زندوں سے مطالبہ ہے کہ کچھ تم نے حقوق طلب کیے ہیں یا تم سے کچھ خیر اور دعا کی درخواست ہے، کچھ کرنا ہے، وضاحت تو ہو نہیں سکتی، وہی کے ذریعے سے پورا مطلب بیان ہو نہیں سکتا، خیر و تفصیل۔ تو ایک جماعت تم میں سے ہونا
تو اسی کے لیے مختص ہو جانا. آج کی دنیا فنی دنیا ہے. بڑے علوم نہ بھی پڑھ کر دو پانے وغیرہ لے کر بیٹھ گیا صبح سے شام تک، 100 200 500 1000 کسی گاڑی کو کھولا، یہ کرا درست کرا، تو کوئی 500 تک 2000 تک بھی 3000 تک بھی یومیہ اس کو ملتے ہیں. زمانہ یہ ہے. لیکن اس علوم کے پیچھے پڑنے والے کو، کمال پیدا کرنے والے کے لیے بھی زندگی کے تقاضوں کی تکمیل تو ہوا. اور ان میں ایسے حضرات ہیں جن کو رہنے کے لیے گھر ذاتی تک نہیں ہے. کرائے سے گھر جو لینا ہے، یہی جو پلر گھمانے پھرانے والے ایک سے زائد گھر کے مالک ہیں، انہیں سے گھر کو بھی لینا ہے. نیک اور صالح بندہ دکان کو جانے پر 100 روپے کلو لیٹر تیل اس کے لیے 50 روپے میں نہیں ملتا، وہی اس کو 100 میں دیتا ہے. بلکہ دنیا دار شخص ناپ تول میں ذریعہ بحث کر کے صحیح طور پر لے کے نکل سکتا ہے، بلکہ کاروباری آدمی اس کی شرافت کو دیکھ کر ناپ تول میں اندر اس کو گھٹا کر بھی دیتا ہے. دنیا کے تقاضے تو یہ ہیں. لیکن حکم خدا بندی ہے کہ ان چیزوں کی طرف پوری طرح توجہ دے کر پوری مستقل طور پر ہمیشہ ایک جماعت تیار ہوتے رہنا. کیا کام کرنا اس کی وضاحت ہے. ایک جماعت ہونا اسی سلسلے کی کڑی ہے. دین سے جڑے ہوئے مدارس جتنے بھی ہیں، چاہے وقتی ہو، ہمہ وقتی ہو، صبائی ہو، مسائی ہو، عام قوم کا اس کی طرف کوئی ہمت افزائی عمل نہیں ہے. تو یہاں ذمہ داریاں دو ہوتے ہیں. ایک تو اس کے لیے منتخب کرو، کرے گا کون ہے؟ انسان اپنے اولاد سے حوالے کرے گا. جتنے مدارس میں بھی لڑکے بھی پڑھتے ہیں، وہ خود سے سوچ کے جا کے داخلہ نہیں لیے ہیں. کہیں نہ کہیں کڑی ابتدا میں ماں باپ نے ان کو لے جا کر ڈھکیلا ہے. ڈھکیلنے کی وجوہات کچھ بھی ہوں گے. کسی کی وجہ دنیا ہوگی، کسی کی وجہ دین ہوگا، کسی کی وجہ دین کے اندر اور اخلاص ہوگا، کسی کی وجہ دین ہی کو، دین کے لبادے میں دنیا پانے کا ہوگا. وہ مقاصد الگ ہے. کیا مدرسہ کھول دینے سے خود بخود چل پڑے گا؟ کیا اس پر توجہ ہو جائے گی؟ اس مفہوم کو اگلے پاروں میں مزید وضاحت کریں. اسی مفہوم کو آئے گا فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. وضاحت کا طریقہ چاہتے ہیں کہ ضرور ایک جماعت ہو اس کام کے لیے تیار ہو کہ یدعون الی الخیر، خیر کی دعوت دے، خیر کو بتائے، خیر کی تعلیم دے، دین کی ہر چیز سے متعلق خیر کا تعلق ہے. پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خیر کے بارے میں اتباع القرآن و سنتی، اور کما قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام. یہ خیر کیا ہے؟ اس کلام پاک کے ذریعے سے جتنی چیزیں بتائی گئی ہیں وہ سب کے سب خیر ہیں. اسی کی کچھ وضاحت آتے چلے گی اس کی فوری بادی. اور اس کلام پاک کی چیزوں کی وضاحت عملی طور پر، زبانی طور پر، ساری چیزوں کی وضاحت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو کروا دی گئی ہے اور تیار کروا دیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو.
پھر دوسری وضاحت میں الی الخیر یدعون الی الخیر، یہ خیر کی دعوت دینے کے لیے ایک جماعت تیار ہونا، ان کے غلطیوں کو کی تنبیہ کرنے کے لیے، ان کے غلط اعمال کو یہ غلط ہیں بتانے کے لیے، کاروبار میں تمہارا یہ طریقہ غلط، زندگی گزارنے میں طریقہ غلط، رسوم و رواج والی زندگی کو جوڑ کر رکھا ہے، اس کے اندر جو طریقے یہ ہیں غلط، صحیح طریقہ یہ ہے ایمان، یہ ہے دین، اس کی وضاحت خیر کی وضاحت ہوئی ہے، صحیح عقائد، سب کچھ جو کچھ کرتا ہے انسان، عقیدہ، اس کو عقیدہ کہو، فکر کہو۔ میں ایک کاروبار پہ لگ جاتا ہوں، شب و روز پہ لگتا ہوں، تو میرے دماغ میں ایک چیز بیٹھی ہوئی، یہ کرنے پر، ایسا کرنے پر یہ ہونے والا، یہ ملنے والا ہے۔ پہلے وہ فکر ہے، پہلے وہ سامنے ہے، اگرچہ کہ آپ کام کرنے کے بعد آپ کو پیسے ملنے والے ہیں، کام کو شروع کرنے سے پہلے آپ کے دماغ میں ہے کہ مجھے ملنے والا ہے۔ اس نتیجے کی بنیاد کے اوپر آپ دیگر مصروفیات کو چھوڑ کر بھی آپ اس کے اوپر محنت کر رہے ہیں، چاہے کسی بھی قسم کا پیشہ ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، نوکری ہو، محنت ہو، مزدوری ہو، حتیٰ کہ بھیک مانگنا ہوتا ہے کیوں نہ ہو، وہ سب کرنے سے پہلے نتیجہ سامنے دماغ کے اندر بیٹھا ہوا ہے، وہ اس کا جو خیال ہے، جو ارادہ ہے، جو نیت ہے، جو فکر ہے، وہی تو عقیدہ ہے۔ دین کے بارے میں جو خیال کیا گیا یہ ہے، اسی لیے اس عقیدے کے بارے میں سارے حدیثیں ذکر کرنے سے پہلے درجے میں رکھ کر لوگوں کے سامنے بتا دی گئی۔ بخاری شریف کا طریقہ، انہوں نے یہی طریقہ اختیار کیا، انما الاعمال بالنیات۔ اگر کسی عورت کا پیچھا کرتے ہوئے اس کی چاہت میں اگر تم کر رہے ہو پیچھا، اس کو ہجرت کے الفاظ پتہ ہے، تو اس کے سارے عمل کے پیچھے وہ ارادہ کار فرما ہے، اتباع فرما برداری، نیک کام کے ارادے سے آگے بڑھ رہے ہو، یہ نیکی کی طرف ہجرت ہوئی، آگے بڑھنا ہوا۔ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تو لازم کر دیا، پورے دن کے ہر کام، چھوٹا بڑا، ہر کام میں سب سے پہلی چیز واجب کیا ہے؟ نیت۔ انما الاعمال بالنیات کے تحت نیت واجب ہے، بغیر نیت کے ہو نہیں سکتا۔ سارے لوگ وضو کر رہے ہیں، آپ یوں کر لے کر کے اڑ گئے، وضو کرنے کے بعد جب آدمی یاد آیا کہ وضو شروع کرنے سے پہلے میں نے نیت نہیں کی تھی، تو مذہب شافعی کے مطابق آپ کا وضو ہوا نہیں، اس وضو سے نماز پڑھ لی گئی تو اب نماز بھی ہوئی نہیں۔ اس بغیر نیت والے وضو کے ساتھ قرآن کی تلاوت کر لیا ہے آپ نے تو گناہ کا کام کیا ہے، ساری چیزوں کا بھی ادا کرنا پڑے گا۔ دین میں نیت تو کرنا ہی ہے، لیکن سختی کے ساتھ عمل شافعی مسلک میں، ہم حنفیوں پر سنت ہے۔ اب نیت کی ایک حقیقت ہے، اس کی تفصیل زبان سے کہنا ضرور نہیں، ارادہ کرنا، ارادے کو زبان سے ظاہر کرنا چاہیے۔ ساری عبادت نماز وغیرہ تمام کے اندر دل سے ارادہ، میں نماز پڑھنے کے ارادے سے آ کر رکعت باندھ رہا ہوں، عصر کی نماز چل رہی ہے، عصر کی نماز پڑھنے کے ارادے سے آیا، اللہ کو کہہ کر نماز باندھ لیا، لیکن زبان سے یہ نہیں کہا کہ میں عصر کی 4 رکعت پڑھ رہا ہوں، زبان سے ادا نہیں کیا، وہ نیت ہوئی۔ اطمینان قلب کے لیے زبان سے ظاہر کرنا، تو وضو کے ارادے سے جو جاتا ہے تو عام طور پر ارادہ ہی وہ نیت ہوتی ہے۔ نیت کو اطمینان سکون کا درجہ دینے کے لیے زبان سے اظہار ہے۔ زبان ایک آخری مرحلہ ہے قلبی کیفیت کو ظاہر کرنے کا،
میں اپنے دماغ کے اندر کی بات آپ کے دماغ میں داخل کرنا چاہتا ہوں، میرے ارادے سے آپ کے دماغ میں آتی نہیں بات، میرے دماغ کے اندر موجود بات کو آپ تک پہنچانے کے لیے لفظ کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ لفظ صرف ایک ذریعہ ہے۔ اسی طرح کلام پاک بھی ہم کو جو الفاظ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ہم خالی لفظ بھی پڑھنے کا بات پوری ہوگی، پکے مومنوں میں ایسا نہیں ہے۔ اس کے اندر حقیقت کو بتانے ظاہر کرنے کے لیے لفظ کے ذریعے سے دیا گیا۔ انسان چونکہ اتنا مجبور ہے، کسی آلے، کسی سبب، کسی ذریعے کے بغیر کوئی چیز سمجھ پاتا نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے عقل و فکر و فہم کی پوری طاقتیں، قوتیں اس کے اندر پیدا فرمائی ہیں۔ جب سمجھ نہیں سکا تو نبیوں کو بھیجا، فلاں کو بھیجا، سب کر کے کتابیں بھیجا، وضاحت فرمایا، فرما کر اسی مطلب کو پہنچنا ہے۔ اب وہ مطلب کو کب پہنچا؟ جب عملی طور پر اس میں لگ گیا۔ تب ذمہ داری ایک تو قوم کا اس میں لگنا ہے، اس کو مضبوط رکھنے کے لیے دیگر قوم اس کا پیچھا کرنا ہے۔ کیا پیچھا کریں گے آپ؟ قوم تو بے حصے کرتے نہیں، لہٰذا وہ لوگ خود آپ کے دروازے تک چکر کاٹتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، تو بھی پھر ہمارا ہاتھ بڑی مشکل سے جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ عمل وغیرہ الگ بات ہے۔ حکم اللہ تعالیٰ کا خیر سے مراد عقیدہ، صحیح عقیدے کی دعوت دینے کے لیے یہ سب عربی کے اندر موجود روایتوں کا ترجمہ میں اردو میں کرتے جا رہا ہوں، اپنی طرف سے ایک لفظ بھی نہیں۔ عربی کے اندر ہے صحیح العقائد والاخلاق والاعمال کے الفاظ آئے ہیں۔ دین کی ہر چیز کا تعلق انسان کی فکر کو، فہم کو سیدھا کرنا ہے، یہ سمجھانے کے لیے، یہ کام انجام دینے کے لیے، اور انسان کے جو اعمال میں، زندگی کا ہر پہلو جو ہے وہ اخلاق ہے۔ عام طور پر اخلاق کا مطلب اچھے کا۔ تو طریقہ اچھا کیا ہے سمجھانے بتانے کے لیے؟ ہاتھ پکڑ کے جوڑنا نہیں ہے، بتاتے رہنا، تنبیہ کرتے چلو، اور پھر اعمال جو اچھے ہیں، زندگی کے ہر موڑ میں کب کیا اچھا رہتا ہے، کیسا کرنا ہے۔ یہ خاص طور پر 3 چیزیں، یدعون الی الخیر، اس خیر کی دعوت دینے کے لیے، پیغام پہنچانے کے لیے، اسی کی وضاحت ہے۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اس خیر والی چیز کے اوپر معروف کا ذکر آ جائے گا، اطلاق ہوگا، تمام اچھے کاموں کا لوگوں کو حکم دیتے چلیں گے، انہیں بتاتے جائیں گے۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تمام منکر سے ان کو منع کرتے جائیں گے۔ عربی کا لفظ ہے، اردو میں بھی معنی میں استعمال ہوتا ہے انکار۔ اردو کوئی مستقل زبان نہیں ہے، نہ آج تک پوری طرح ڈھل پائی ہے۔ منکر جب ہوتا ہے تو جس کا انکار کیا گیا ہو، یعنی اللہ نے جس چیز کے کرنے سے منع فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کے کرنے سے منع فرمایا ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب جن چیزوں سے منع فرماتی ہے، روکتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں سے منع فرماتے ہیں، روکتے ہیں، ان چیزوں سے اگر قوم اس میں مرتکب ہوتی ہے کیونکہ دنیا ہے، نفس پرستی ہے، ان سے روکتے رہنا۔ اب اس کی ضد جو چیزیں کرنے کا حکم ہے اچھے اعمال کے، وہ تمام کو المعروف کہتے ہیں۔ یہ ساری اچھی چیزوں کا کرنا، پچھلے سال کے 12 مہینے کہیں بھی جائیں گے، کہیں بھی سنیں گے، کچھ بھی پڑھیں گے دین کے بارے میں، عقیدے سے متعلق رہیں گا، توحید کے مسائل رہیں گے، وہی نماز کے بارے میں وضاحت ہوتے رہیں گے، وہی کاروبار معاملات کے اندر انسان کے اونچ نیچ والی چیزوں کو درست کرنے کے لیے، یہی تو دین ہے۔
اور یہ چیزیں کہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کا حکم ہے کہہ کر، اللہ کو مان کر تھے تو نہیں ہم، وجود آ گیا کیسے؟ اس نے دیا ہے. حیات ہے کیوں؟ انہیں رکھا ہے. ختم کرے گا کون؟ انہیں ختم کرے گا. تو دیا تھا کیوں حیات؟ ختم کیوں کر رہا ہے؟ تو اس زندگی کے اندر کون سا ڈھنگ تم نے اختیار کیا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کئی طریقے سے صرف اور صرف آزمائش کے لیے تم کو ایک زندگی دی ہے، کون کتنا اچھا کرتا ہے اور نہیں کرتا ہے. جو اچھا کرتا ہے کیا کرنا ہے؟ یامرون بالمعروف وہ ہے، جو نہیں کرنا ہے وہ ینہون عن المنکر، اس سے رکنا ہے. لیکن اس معاملے کے لیے اس مادے نطفہ انسان کا جب بنتا ہے وہاں سے لے کر موت تک، اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، مشقت، محنت، مصیبت جیسی زندگی کے ساتھ جوڑ کر رکھا ہے ہر انسان کو. پوری طرح راحت پاک کر ٹانگ پہ ٹانگ ڈال کر ایک کر لے کے بیٹھوں گا، یہ نہیں، شیطانیت نہیں. نوعیت ہر ایک کے لیے الگ ہے، ہر ایک کے لیے الگ ہے، ہر ایک کے لیے الگ ہے. زندگی اس کے ساتھ ہی جوڑا ہوں. اللہ تعالیٰ فرمایا خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے پیدا کیا انسان کو مشقتوں میں. اتنا کہہ دے تو کافی تھے، اس کے ساتھ لقد لگایا. جیسے انگریزی میں ہیز بین کا ترجمہ، ہیز بین کا کمپلیٹ پرفیکٹ سینس پیدا کرنے کے لیے جملے میں انگریزی میں ہیز، ہیو کا لفظ لگاتے ہیں، اس کے لیے عربی میں قد لگا دیتے ہیں. اور ڈبل فورس دینا ہے تو اس میں ایک لام بڑھا دیتے ہیں، لقد، خالی زور پہ. جب لقد آتے تو اس میں اتنا زور ہوتا ہے جیسے قسم کہا کر کسی کو قطعی طور پر کہتے ہیں. بڑی تفاصر اگر سمجھ لے کر پڑھنے کی کوشش کرو گے تو کسی بھی عربی تفسیر میں ترجمہ رہتا ہے. یہ اردو والے کر لیتے ہیں اپنا پتہ. عربی تفاسیر 2 جلد سے لے کر 30 جلد میں 50 جلدوں پر مشتمل قرآن کی تفاسیر ہیں عربی میں. پڑھنے والا کون پڑھے گا؟ اتنا کرے گا. اردو میں ترجمے ہوتے نہیں آتے. 30 والیوم سے آگے کی بات ہے ایک پورے قرآن کے ترجمے کے تفاسیر. عربی سے واقفیت کے پاس عربی میں جانے کے بعد ہی اس کے اندر آپ گھس سکتے، پتہ چل سکتا ہے. اتنا سب کچھ اردو میں منتقل کرنے پر اردو نہ یا غیر عربی کا طبقہ اس میں اتنا وقت دینے کے لیے تیار ہے ہی نہیں. یہ وہی شعبہ جا سکتا ہے جو وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، ایک جماعت جو اس کے اندر لگے رہے. یہ لگے رہنا ان کے لیے جو یہ فرض کفایہ کہتے ہیں. جیسا نماز جنازہ ہے، جنازے کو چند لوگ پڑھ کے نماز پڑھے چلے گئے تو دوسرے جو لوگ آئے بھی نہیں، پڑھے بھی نہیں، ان کے پر کوئی ذمہ داری نہیں. گنتی کے صحیح چند افراد پڑھ لیے تو تمام کے اوپر سے وبال ختم ہو گیا. اگر کوئی بھی اہتمام نہیں کیا تو تمام کے تمام جس کو اطلاع ہے اور نہیں ہے سب کے سب گناہگار ٹھہرائیں گے. کفایہ کافی، فرض عین اصل، چھٹکارا نہیں. ان کا کام یہ رہے گا اسی کے اندر. یہ لوگ اسی گہرائی میں رہتے اس کے اندر، ایک ایک چیز کے اندر. اولئک هم المفلحون. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو ایک قرات میں یوں بھی ہے، اسی آیت کے اندر ایک جملے کا اور اضافہ کی. یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویستغیثون علی ما اصابہم واولئک هم المفلحون. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت میں تو ایک جملہ یہ اضافہ ہے اس میں، وَيَسْتَغِيثُونَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ کے ساتھ.
لیکن یہ اضافے اس میں آپ کو الجھن میں جانا نہیں ہے. خیرات کے اختلافات اس سے کیا ہوتا آپ کو جاننا ہی نہیں ہے، آپ اس الجھن میں پڑنا نہیں ہے. لیکن یہاں اس جملے کے اندر اس میں یہ تو نیکی کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا. اور یہ معاملہ اتنا مشقت والا ہے کہ اس میں ضرور آپ کو ریسپانس ملنے والا نہیں ہے. سب کے سب قالین بچھا کر آپ کا استقبال کرنے والے نہیں ہیں. جب سود خار کو بار بار تیری بری زندگی دنیا کے لیے، دنیا کے لوگوں کے لیے تو باعث نحوست ہے، آخرت تیری برباد ہے، تو آپ کی تعریف کرنے والا نہیں ہے. ڈائریکٹ نہ سے انڈائریکٹ آپ کا پیچھا کرے گا، مال کی بنیاد پر، شیطانی ذہن کی بنیاد پر. شرابی جو شراب کی لت میں ہے اس تک یہ پیام پہنچانا، اس کی خرابی کو پہنچانا. جس کے دل میں ہدایت ہے توفیق قبول کرے گا اللہ چاہے تو. لیکن کثرت آپ کو یہی ملے گی، وہ ریسپانس دینے والا نہیں ہے. ایسے معاملات کا سامنا کرنا پڑا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن ایک سے زیادہ جگہ فرمایا، ایک جگہ تو فرمایا لعلک باخع نفسک. آپ اسی فکر کے اندر، آپ کسی ٹینشن کے اندر اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے. یہ دماغ سے ٹینشن ہٹائیے آپ. تمہیں تو وہاں لے کے لمبلا آپ کا کام بتاتے جانا، بتاتے جاؤ، کان پکڑ کے کھینچ کے گردن دبا کے کسی کو موڑنا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں، یہ ہماری ذمہ داری. اس دل کے اندر یہ کیفیت کا داخل ہونا نہیں ہونا یہ ہمارا کام ہے، آپ کا کام یہ کرنا ہے. تو وہ جو جملہ زائد ہے وَيَسْتَغِيثُونَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ، جو ان کو اس راستے میں جو کچھ پہنچے گا، مصیبت آئیں گی، دشواری آئیں گی، مشقتیں آئیں گی، حتیٰ کہ زندگی گزارنے کی فخر و فاخری کی کیفیت آئے گی، ذلت والی کیفیت آئے گی. کام کرتے ہوئے بھی سے مسائل جب ازدواجی زندگی سے جڑیں گے تو صاحب اولاد بھی ہوں گے. اب صاحب اولاد کو پھر اس کے اندر آگے دنیا میں بڑھانا ہے تو دنیا کے تقاضوں کے ذریعے سے ان کے ساتھ پیچھا کرنا پڑے گا. جو ضروریات کی تکمیل پوری طرح کر نہیں پاتے وغیرہ وغیرہ. اس کو ہم کو پڑھنا نہیں، کرنا نہیں. معنی کے لحاظ سے ایک اس میں یہ ہے. اب اس الجھن میں جانا نہیں ہے اپنے. لیکن ایک آدھ چیز جان لے کر آپ پوچھیں گے تو پورا دن خراب ہونے والی بات ہے. وقت لگانا ہے، 2 وقت باعث خیر و برکت ہے. نہیں دینا چاہتے آپ کو وقت میں کھانا ہونا ہے، وقت میں اپنا ذوق اور شوق پورا کرنا ہے، وقت و ذوق میں اپنے معاملات کے یکسوئی میں لگے رہنا ہے. اس کے لیے نہیں، کبھی کبھی فرصت میں تفریح طور پر وقت لگانے کے لیے چند ایک چیزیں سے کر الجھن میں جانا نہیں. تو اولئک هم المفلحون، تو یہ چیز ہوں گی تو یہی لوگ کامیاب ہیں. یعنی بہت بڑی ذمہ داری ان کے اوپر ڈالی گئی ہے. اب دیانت، امانت والا سبق ان سے حساب و کتاب اللہ تعالیٰ دے گا. عام انسانوں کے لیے اس کی طرف تم جو فکر کر سکتے ہو کیا کرو، تم عام اس میں لگے رہو. ہر انسان کی زندگی لے ضروری کیا ہے، جو انسان جس زندگی کے جس پہلو پہ لگا ہے، دین کے تقاضے اس میں کیا ہیں، کیا حلال کیا جائز. ایک تو دنیا کے نقطہ نظر سے، پھر اسی دنیا کو دین میں کیسا بدل سکتے ہیں. عملی مشاہدے میں 20 واقعات بھی سنے، 20 مطلب ملاقات بھی. ڈاکٹر عبدالمنان صاحب کے ساتھ سابق ہیں. انہوں اپنی خدمت میں آخر زندگی تک ایک حصہ اپنے طور پر اعلان کے بغیر جو استطاعت نہ رکھنے والوں کے لیے اپنی طرف سے دعائیں جو تشخیص کرتے تھے، لکھتے تھے. بعض مرحلے میں دوائیں سپلائی کرتے تھے، بعض مرحلے میں 1 سے زائد واقعات ان کے متعلق اقارب سے ملتے، وہاں تک ملنے ملانے واقعات کو جاننے کا ایک موقع کبھی کبھار کا ملا ہے.
تو کچھ رقم بھی نکال کے دے دیتے تھے، یہ جا کر میڈیکل اسٹور سے خرید لو۔ اکثر دیکھیں گے لیتے ہوئے، لائن میں ٹھہرتے ہوئے، فیس دیتے ہوئے، عام ڈاکٹروں کے جیسا ہی معاملہ، لیکن خفیہ طور پر۔ تو ایک تو پیشہ کرنا ہے، پیشے سے ہٹ کر بھی اس کے اندر دیندارانہ پہلو پیدا کرنا، ہر چیز کے اندر، ہر چیز کے اندر، تعلیم میں، تدریس میں، فلاں میں، اجرت کے اوپر جتنی چیزیں اس کے اوپر اجر کی توقع رکھنا، یہ غلط ہے۔ وہ اجرت لینا جائز ناجائز وہ مسائل الگ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے سے شریعت کا حصہ خراب پایا، اس سے ہٹ کر کچھ کرنا ہے جو اپنے لیے کرنا ہے، جو اپنے لیے کرنا ہے۔ جو اجرت وغیرہ کو دور دور تک دماغ میں لائے بغیر، چاہے تھوڑا ہو زیادہ، یہ خرابی پچھلی قوموں نے بھی کی تھی۔ کیا خرابی کی تھی؟ اللہ تعالیٰ حوالہ دے کے فرماتے اس امت کے لوگوں کو، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، لہذا مسلمانوں تم آپس میں فرقہ بندی بن کر آگے آگے مت ہو جاؤ ان لوگوں کی جیسا جو اس سے پہلے ہوئے تھے، بنی اسرائیل قوم، یہودی وغیرہ، جو 72 فرقوں میں بڑھ گئے۔ کمال کب ہے؟ سب کچھ وضاحتیں آنے کے بعد، اللہ کی کتاب آنے کے بعد، ان سے پہلے کے سارے پیغمبروں قوموں کے تفصیلات، دلائل، شواہد پیش کرنے کے بعد آج بھی وہی چیزیں، ساری امتوں کے حالات، اللہ کی تمام مقدس کتابوں کے خلاصے، ہاتھ میں وہی اللہ کا کلام پاک، حدیث کی کتاب، زبان پہ وہی قرآنی آیت۔ ان لوگوں نے بھی اسی قسم کے تفرقہ بندی کے اندر دین کو بگاڑے۔ چلو بھی نہیں معلوم تھا، بگڑا الگ بات ہے، سارے معلومات پیش ہونے کے بعد، وضاحتیں آنے کے بعد، یہ تفرقہ بندی ہے۔ اب اس کی بڑی وضاحت ہے، اس کی تو میں بیان بھی نہیں کروں گا، اس کے تفصیلات یہ نہیں۔ اختلافات صحابہ کے زمانے میں بھی تھے، لیکن وہ اختلاف کو امت کے لیے رحمت قرار دیا گیا۔ اختلاف کی نوعیتیں الگ الگ ہوئی۔ اختلاف ایمان والوں کے لیے دین کے اندر ایک رحمت کا ذریعہ بنتا ہے، ایک زحمت کا، موجودہ دور میں زحمت کے ذریعے ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے یہ اختلافات والے زمانے کو، چونکہ ایک پیشن گوئی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیامت تک ہونے والی اسی ان چیزوں کو بیان کیا ہے، ایک زمانہ ایسا آ جائے گا اس قسم کی چیزیں چلیں گی، بلکہ اس کے تحت بھی ہے میری امت وہ 72 جا کر 73 فرقوں میں بٹے گی۔ تو ایک ساتھ درمیان میں اس سے اٹھ کر کہنے لگے صاحب ہونے دو، ایسا ہونا ضروری ہے، یہ اختلاف ہونا ضروری ہے، یہ فرقہ بندی ہونا ضروری ہے، یہ ایک دوسرے پر لیتے ہونا ضروری ہے۔ وہ کیوں ہوئی؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ایسا ہو کر رہیں گا تو ہونے دو، اگر روک دیں گے تو کہیں پیشن وہی غلط قرار پائیں گے۔ اب ان کی سمجھ سے جو بھی کہا، اپنی فکر سے دین والے معاملے میں اپنی فکر کو دخل کہیں بھی نہیں، چاہے بڑی سے بڑی فکر سے ایسا ہونا چاہیے، ہرگز ذریعہ کہ صحیح بھی ہے تو حدیث سے وضاحت ہے کہ وہ غلط ہے، گناہ ہے۔ ضروری اتنی اجازت ہوگی تو دین کا وجود ختم ہو جائے گا، دنیا تو کب سے ختم کر دی۔ زمانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی پوری سپر پاور جو طاقتیں اس وقت کے زمانے میں تھیں، روم اور فارس، پوری کوششیں کی، تو پھر آج کیوں نہیں کریں گے؟ کر بھی رہے، کرتے رہیں گے، ہر طریق سے کرتے رہیں گے۔ اولئک لہم عذاب عظیم، چلو اس میں پھنسو تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اگر یہ ایک جماعت کام یہ تفریقے کو ختم کرتے ہوئے، وضاحت کرتے ہوئے، قرآن کی حقیقت کو جاننے کے لیے بار بار کئی طریقے اختیار کرو، بتاتے چلو تاکہ سدھرے، اگر نہ سدھرو گے، یہ کام نہیں کرو گے
تو ان کے لیے بھی بہت بڑا عذاب ہے۔ اب اگلی آیتوں میں انسان کے عمل کا لحاظ کرتے ہوئے حشر میں ان کو اٹھایا جائے گا۔ حساب و کتاب بڑا آسان ہے، کیفیت خود ایسی اٹھا دی جائے گی، نیک الگ برے الگ ہو جائیں گے، پھر تکمیل حجت کے لیے دریافت کیا جائے گا، ناپ تو نہیں سب کو خود بخود کلم کلا واضح ہو جائے گا، جنت ایک طرف دوسری طرف۔ آگے تفصیل ہے۔ سبحان اللہ۔